بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش منظر، مصنف مرزا امجد بیگ۔ ملزم عاطف اس دنیا میں اکیلا تھا، جیسا کہ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد عاطف کی والدہ نے اسے بڑی محبت اور توجہ سے پالا تھا۔ اس کی والدہ ایک معروف فارماسیوٹیکل کمپنی میں کسی نچلی پوسٹ پر کام کرتی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئی تھیں اور پھر اسپتال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم نے اپنی اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نزدیک کسی بستی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہاں عاطف کا ذاتی ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ اس کا والد بس یہی ایک مکان ترکے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر جب اس کی والدہ بھی چل بسیں تو وہ اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ والدہ کی محنت سے اس نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم بھی حاصل کر لی تھی۔ جب گھر کا واحد ذریعہ آمدنی بھی زمین اوڑھ کر سو گیا تو عاطف روزگار کے سلسلے میں سرگرم عمل ہو گیا۔ اس کی والدہ بڑی دانشمند خاتون تھی۔ گاہے بگاہے جو بھی بچت ہو جاتی وہ اس کے سرٹیفکیٹ خرید لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب وہ اس دنیا سے اٹھیں تو کم و بیش 2 لاکھ کے سیونگ سرٹیفکیٹس اس کے گھر میں رکھے تھے، جن کے حوالے سے اس نے اپنی موت کے بعد عاطف ہی کو ان کا مالک نامزد کر رکھا تھا۔ عاطف نے وہ سرٹیفکیٹس اپنے نام پر تو ٹرانسفر کروا لیے، تاہم انہیں کیش کروانے کی حماقت نہیں کی۔ رقم ہاتھ میں آ جائے تو خرچ کرنے کی ہزاروں جگہیں نکل آتی ہیں۔ وہ مذکورہ رقم کو سیونگ سرٹیفکیٹس کی صورت میں محفوظ رکھ کر ملازمت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ انسان اگر خلوص نیت سے کسی کام کی کوشش کرے تو جلد یا بدیر اسے اپنے مقصد میں کامیابی ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ عاطف کی بھی یہ صحیح رائے گاہ نہیں گئی اور مختلف دفتروں کے دھکے کھانے کے بعد بالآخر 1 ماہ کے خاتمے پر اسے منصور ٹریولز میں جاب مل گئی۔ یہ اس کی پہلی نوکری تھی اور اپنی گرفتاری تک وہ بڑی ثابت قدمی سے اسی ملازمت پر جمع ہوا تھا۔ کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے باہمی موافقت بہت ضروری ہوتی ہے۔ عاطف اور منصور کے درمیان ابتدا ہی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ عاطف ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا اور منصور ایک مہربان اور قدردان انسان، لہٰذا آج تک کسی نے کسی کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جب عاطف کی شادی کا معاملہ سامنے آیا تو اس مرحلے پر بھی منصور صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہما مقتولہ کباب خاور حمید مرحوم عاطف کا گھر دیکھ کر فوراً بدک گیا تھا۔ اس نے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، میں ہما کی ضد کی وجہ سے اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، لیکن میری بچی بیاہ کر اس جھگی میں نہیں آئے گی۔ چند ماہ پہلے تک خاور حمید زندہ تھا، لیکن اب پیوند خاک ہو چکا تھا۔ وہ ایک آسودہ حال بزنس مین تھا، لہذا عاطف کے گھر کے حوالے سے اس کا اعتراض بڑا جائز نظر آتا تھا۔ ہما نے ایک بنگلے میں آنکھ کھولی تھی اور ساری زندگی بڑے آرام و آسائش میں گزاری تھی۔ ان کی رہائش گرومندر کے نزدیک ایک پوش علاقے میں تھی۔ خاور حمید کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کا کام کرتا تھا۔ اس کا آفس ٹاور کے نزدیک IH چندریگڑھ روڈ پر واقع تھا۔ خاور حمید اور منصور چونکہ ایک ہی علاقے میں بزنس کرتے تھے اور کبھی کبھار ایک دوسرے سے واسطہ بھی پڑ جاتا تھا، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہما اور عاطف کے سوشل اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن محبت کی کشش انہیں اتنا قریب لے آئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور ان کے بیچ محبت کا یہ رشتہ کس طرح استوار ہوا۔ آپ صرف یہ جان لیں کہ ہما اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور خصوصاً خاور حمید کی بے حد لاڈلی بھی۔ ہما کی تمام تر ضدوں اور منمانیوں کے لیے اس کی ماں رئیسہ بیگم خاور حمید ہی کو ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ اس کے خیال میں خاور حمید کے حد سے بڑے ہوئے لاڈ پیار اور آزادی نے ہما کو خود سر اور سرکش بنا دیا تھا۔ جب عاطف کے حوالے سے گھر میں ہما کی شادی کی بات چلی تو سب سے زیادہ مخالفت رئیسہ بیگم ہی نے کی تھی۔ میں کسی قیمت پر یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ خاور حمید کو ہما نے اس شادی کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی پدرانہ کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن کسی بھی معاملے میں خاور کی رائے کو ہموار کرنے میں اسے وہ دقت پیش نہیں آئی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ خاور حمید ایک زندہ دل انسان تھا، اپنی اکلوتی بیٹی سے بے حد بے پناہ محبت کرنے والا۔ وہ جیو اور جینے دو کا حامی تھا، لہٰذا جب ہما نے بڑے واشگاف الفاظ میں اسے اپنی محبت سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر عاطف اسے نہ ملا تو اپنی جان دے دے گی، تو باپ کا دل پگھل گیا۔ وہ دل جسے بیٹی کی محبت بدرجہاں موجود تھی
بلکہ وہ ہما کی محبت کی آنچ ہی سے زندہ تھا۔ خاور حمید نے بیوی کا اعلان سماعت کیا تو پوچھا، کیوں بھائی، آپ اس شادی کو رکوانے کا بیڑا کیوں اٹھا رہی ہیں؟ میں ماں ہوں، وہ شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہما کا اچھا برا جانتی ہوں، کچھ سوچ گئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، آخر تم نے سوچ کیا رکھا ہے؟ خاور حمید نے کہا۔ یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ گول مول سے انداز میں بولی۔ اچھا، آخر کیا خرابی ہے لڑکے میں؟ خاور نے اسے سوالیہ نظر سے گھورا۔ کوئی ایک خرابی ہو تو بتاؤں بھی۔ اس کا انداز اس بار بھی ٹالنے والا تھا۔ اگر ایک سے زیادہ خرابیاں ہیں اس نوجوان میں تو، خاور نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، تو پھر کوئی سی بھی 10 خرابیاں بیان کر دو۔ تمہیں تو مذاق سوچ رہی ہے اور میں پریشان ہوں ہما کے لیے، اس نے کہا۔ ہما کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ خاور حمید نے کہا۔ اس نے نادانی میں جو فیصلہ کیا ہے اور تم بھی اس معاملے میں اس کی مدد کر رہے ہو۔ یاد رکھو خاور، یہ ناسمجھ بہت نقصان اٹھائے گی اور تم بھی بیٹھ کر روگے اس کے کیے کو۔ اس کا انداز تنبیہی ہو گیا تھا۔ یہ سب تو بات کی باتیں ہیں رئیسہ، اب تو جو فیصلہ ہو گیا ہے سو ہو گیا۔ کچھ بھی ہے، ہما کی خوشی کی خاطر یہ قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا، خاور نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے سنا اس لڑکے کا نہ تو کوئی آگے ہے اور نہ ہی پیچھے، رئیسہ بیگم نے کہا۔ تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، پھر؟ خاور بولا۔ میں رشتے داروں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کوئی پوچھے گا کہ لڑکا کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، خاندان کون سا ہے، تو میں کیا جواب دوں گی انہیں؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ وہی جواب جو برسوں پہلے تمہارے والدین نے اپنے خاندان والوں کو دیا تھا۔ خاور نے معنی خیز نظر سے رئیسہ کی جانب دیکھا۔ خاور کی بات اس کی سمجھ میں ٹھیک طرح سے بیٹھ نہ سکی تو وہ الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بھائی، برسوں پہلے میں پاکستان کے ایک دور دراز علاقے کراچی سے آیا تھا، روزگار کے سلسلے میں۔ خاور پرسوچ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا بھی کوئی قریبی عزیز رشتے دار نہیں تھا، دور کے رشتے داروں کو میں بہت دور چھوڑ آیا تھا، گویا اس وقت میرے بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، جیسا کہ آج عاطف کے ساتھ ہے۔ ہماری بھی تو شادی ہو گئی تھی نا؟ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک ہموار سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، نہ صرف ہماری شادی ہو گئی تھی بلکہ میں نے دن رات سر توڑ محنت کی اور اپنا نام بنا لیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، شہرت، بزنس۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میں عاطف سے بھی گیا گزرا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آگے چل کر عاطف بھی بہت ترقی کرے گا۔ تمہاری قسمت سے میں بن گیا تھا اور ہما کی قسمت سے عاطف بھی انشاءاللہ ضرور کچھ بن کر دکھائے گا، خاور حمید نے کہا۔ یہ کوئی فارمولا تو نہیں ہے؟ میں تو یہ جانتی ہوں کہ ہماری ہما کے لیے خاندان ہی میں ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، پھر اپنوں کو چھوڑ کر باہر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ رئیسہ بیگم برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ باہر جھانکنے والا معاملہ نہ تو تم نے کیا ہے اور نہ ہی اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے، خاور نے بڑے واضح انداز میں کہا۔ یہ ہما کا ذاتی فیصلہ ہے، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ عاطف کا انتخاب کیا ہے۔ لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ وہ والدین کی خواہشات کو پھلانگ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگیں۔ رئیسہ کے معنی خیز جملے نے خاور کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ رئیسہ، تم اپنے خاندان کا اور رشتوں کا کچھ زیادہ ہی ذکر کر رہی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری نظر میں ہما کے لیے خاندان میں کون سا رشتہ سب سے زیادہ مناسب ہے؟ خاور حمید نے پوچھا۔ میری نظر تو چاروں طرف گھوم پھر کر ایک ہی رشتے پر ٹکتی ہے، رئیسہ بیگم نے کہا۔ کس پر؟ خاور سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ نوید پر، نوید صدیقی پر۔ میں سمجھتی ہوں نوید ہما کی بہتر قدر کرے گا، اسے ایسا فرما بردار شوہر پوری دنیا میں نہیں ملے گا، اس نے جواب دیا۔ تم بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈ رہی ہو یا شوفر؟ خاور حمید نے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، نوید صدیقی ہما کو حد سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ نوید صدیقی کی وکالت کرتے ہوئے بولی۔ نفیسہ آپا نے اشاروں کنائیوں میں 2-3 مرتبہ مجھ سے بات بھی کی ہے، رئیسہ بیگم نے کہا۔ نوید یقیناً ہما کو پسند کرتا ہوگا، لیکن ہما اس گینڈے کو سخت ناپسند کرتی ہے، خاور نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ اب ان باتوں کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے ہما کی پسند کی تائید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بس، خاور حمید نے کہا۔ جب خاور حمید بس کہہ دیا کرتا تو پھر بحث و تکرار کے سارے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے۔ رئیسہ کو اس بات کا برسوں سے تجربہ تھا، لہٰذا ان کے بیچ میں گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ رئیسہ بیگم نے جس نوید صدیقی کا ذکر کیا تھا وہ رئیسہ کی بڑی بہن نفیسہ کا بیٹا تھا۔ نوید صدیقی ایک سست الوجود گینڈا نما انسان تھا، وہ زبان کا بہت خراب اور غصے کا بھی خاصا تیز تھا۔
ہما اس کی بد مزاجی کے باعث ہی اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ نفیسہ کا شوہر فواد صدیقی گارمنٹس کا ایکسپورٹر تھا اور اس کی خاور حمید سے بنتی نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ خاور حمید کی اس سے کبھی نہیں بنی تھی۔ حالانکہ فواد تو خاور کے قریب ہونے کا موقع ہاتھ سے بھی نہیں جانے دیتا تھا، لیکن خاور اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ابتدا میں فواد نے خاور کے توسط سے ایکسپورٹ کے 1-2 کام کروائے تھے اور خاور نے اس کی بے ایمانی پکڑ لی تھی۔ خاور کی نظر میں فواد ایک دھوکے باز اور چرب زبان شخص تھا اور اس کماش کے لوگ سے خاور 100 گز دور ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ خاور نے ہما کی شادی سے پہلے عاطف کے چھوٹے سے مکان کو دیکھ کر جو نقطہ اعتراض اٹھایا تھا، اس پر عاطف بوکھلا کر رہ گیا۔ اگلے روز اس نے اپنے باس منصور کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ آپ کیا کریں گے سر؟ عاطف نے سوالیہ نظر سے اپنے باس کی طرف دیکھا۔ میں خاور حمید سے سلسلے میں خود بات کروں گا، منصور نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے امید ہے تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ عاطف اپنے باس کی تسلی سے مطمئن ہو گیا۔ 2 روز بعد منصور نے خاور کے دفتر جا کر اس مسئلے پر بات کی۔ خاور نے کہا، میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا ہوں؟ آپ خود بتائیں منصور صاحب، میری بیٹی اس بستی کے جھونپڑا نما مکان میں کیسے رہے گی؟ خاور نے کہا، میں آپ کے موقف سے اتفاق کرتا ہوں خاور صاحب، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد ہما عاطف کے بستی والے مکان میں نہ جائے۔ منصور نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ خاور نے سوالیہ نظر سے منصور کو دیکھا۔ پھر یہ کہ اس شادی سے پہلی عاطف کی رہائش تبدیل ہو جانی چاہیے، منصور نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خاور نے استجابیہ نظر سے منصور کو دیکھا اور بولا، وہ کیسے؟ میرے پاس اس کام کو ممکن بنانے کے لیے 2 آئیڈیاز ہیں، منصور نے بدستور سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک آئیڈیا کا تعلق آپ سے اور دوسرے کا مجھ سے ہے، منصور نے کہا۔ پلیز وضاحت کریں، یہ کہہ کر خاور ہماتن گوش ہو گیا۔ منصور نے کھنکار کا گلا صاف کیا، پھر بتانے لگا، دیکھیں خاور صاحب، آپ اپنی اکلوتی بیٹی کو عاطف کے نکاح میں دینے جا رہے ہیں، یعنی آپ اسے اپنی فرزندی میں لینے والے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ منصور نے کہا۔ نہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، خاور نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اصولی طور پر تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے آرام و آسائش کے لیے تھوڑی سی بہت انویسٹمنٹ کر ڈالیں، منصور نے بڑے ڈھنگ سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس کسی شے کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت اور ہر دولت سے نواز رکھا ہے۔ اگر آپ کسی مناسب علاقے میں ہما کے نام سے کوئی فلیٹ خرید لیں تو آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس طرح ان لوگوں کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ تو ہے آپ کے لیے آئیڈیا، منصور نے کہا۔ منصور اتنا بتانے کے بعد خاموش ہوا تو خاور نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اور آپ کے حصے کا آئیڈیا کون سا ہے؟ خاور نے پوچھا۔ میرے آئیڈیا کی باری اس وقت آئے گی جب آپ اپنے حصے کے آئیڈیا پر عمل کرنے سے انکار کر دیں گے۔ بہرحال میں وہ بھی آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، منصور نے کہا۔ ارشاد، خاور نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی جانب سے انکار آتا ہے تو پھر میں عاطف کی شادی سے پہلے ہی کسی معقول علاقے میں رہائش کا بندوبست کر دوں گا، منصور ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرنے لگا۔ سچی بات تو یہ کہ میں اسے کوئی فلیٹ خرید کر نہیں دے سکتا، البتہ کرائے پر ضرور دلوا سکتا ہوں، اور وہ اس طرح کے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، فلیٹ کرائے پر رہنے کے لیے ایڈوانس کی جو رقم فلیٹ کے مالک کو دینا ہوگی وہ میں اپنی جیب سے ادا کر دوں گا، اور یہ رقم عاطف ہی کی ملکیت ہو جائے گی۔ اب جہاں تک فلیٹ کے ماہانہ کرائے کی ادائیگی کا سوال ہے تو میں اس سلسلے میں عاطف سے 2 ٹوک بات کر لوں گا۔ وہ بستی والے اپنے مکان کو کرائے پر اٹھا دے گا اور وہاں سے ملنے والے کرائے میں مزید رقم ملا کر وہ ہر ماہ فلیٹ کا یہ کرایہ بھرتا رہے گا، اور یہ مزید رقم اس کے لیے کوئی اضافی بوجھ ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس کی تنخواہ میں کم و بیش اتنا ہی اضافہ کر دوں گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کے بعد کہا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی، خاور صاحب، میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کے پرخلوص جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ عاطف کے سچے خیر خواہ ہیں، خاور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ اصولی طور پر مجھے اپنی بیٹی کے سکھ اور آرام کے لیے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر لینا چاہیے، تو مجھے آپ کی اصولی بات سے پوری طرح اتفاق ہے، اور میں اس نیک کام کے لیے تیار بھی ہوں، لیکن کیا خاور صاحب؟ خاور کے نامکمل جملے پر منصور نے الجھن زدہ انداز میں کہا، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں آپ کی طرف سے بھی حصہ شامل ہو جائے، خاور نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔
آپ حکم کریں، میں اپنی بساط کے مطابق ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، منصور نے جلدی سے کہا۔ آپ صرف عاطف کی سیلری میں خاطر خواہ اضافہ کر دیں، خاور حمید نے بڑی رسان سے کہا، باقی کے تمام معاملات میں دیکھ لوں گا۔ ڈن، منصور نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کر دیا۔ وہ دونوں مزید آدھے گھنٹے تک عاطف اور ہما کی شادی کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے، پھر یہ محفل برخاست ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عاطف کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کا باس اس کے لیے ایک سرپرست کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ منصور کا بڑا پن اور عاطف کی خوش قسمتی تھی۔ اس اہم میٹنگ کے 2 ماہ کے بعد عاطف اور ہما کی شادی ہو گئی، اور اس شادی سے 1 ماہ پہلے خاور حمید نے سولجر بازار کے علاقے میں ہما کے نام سے ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں مناسب سا فلیٹ بھی خرید لیا۔ ہما کو بیاہ کر اسی فلیٹ میں جانا تھا، جہاں عاطف کی معیت میں اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا۔ سب کچھ پروگرام کے مطابق عمل میں آ گیا۔ ہما اور عاطف راضی خوشی سولجر بازار کے علاقے میں رہنے لگے۔ ان کے فلیٹ کا ایک رخ نشتر پارک کی جانب تھا۔ یہ فلیٹ ہما کے میکے سے بھی بہت قریب تھا، یوں سمجھے کہ واکنگ ڈسٹینس پر۔ انسان عقل اور سوجھ بوجھ کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن اوپر بھی کوئی مہا منصوبہ ساز بیٹھا ہوا ہے، جس کے سامنے بڑے بڑوں کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ قدرت نے ان لوگوں کے لیے اپنے طور پر کوئی اور ہی پلاننگ کر رکھی تھی، لہٰذا شادی کے بعد 1 سال کے عرصے کے اندر ہی حالات میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ خاور حمید کا انتقال ہو گیا۔ رئیسہ بیگم جائیداد کاروبار کی بلا شرکت غیر مالک بن گئی۔ ان کی نا تجربہ کاری کا تمام فائدہ بہنوئی نے اٹھایا۔ خاور حمید کی زندگی میں تو فواد صدیقی کا کوئی داؤ کارگر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس کی موت کے بعد اپنی بیوی نفیسہ بیگم کی مدد سے فواد نے بڑی کاریگری کے ساتھ رئیسہ بیگم کے گھر اور کاروبار میں راستہ بنا لیا۔ عاطف یہ تمام تر سیاسی بازیگر دیکھ کر اور سمجھ رہا تھا۔ اسے چونکہ اپنی سسرال سے ہمدردی تھی، اس لیے وہ ہما کی توسط سے رئیسہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب اسے دیکھا کہ اس کے مخلصانہ جذبات کی ناقدری ہو رہی ہے تو اس نے خاموشی سے کنارہ کش ہو جانا بہتر سمجھا۔ رئیسہ بیگم چونکہ عاطف سے ہما کی شادی کی مخالف رہی تھی، اس لیے وہ عاطف کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، اس کی باتوں کو کیا اہمیت دیتی۔ اس اثنا میں رئیسہ بیگم کے گھر اور کاروبار پر فواد صدیقی اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ حالات اپنے مزاج اور ڈگر پر گامزن تھے کہ ایک روز ہما کو اس کے فلیٹ کے اندر قتل کر دیا گیا، اور عاطف کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا، اور اب اسی عاطف کے قتل کا کیس میرے ہاتھ میں تھا، جو اس کے دوست ہاشم کے ذریعے مجھ تک پہنچا تھا۔ حسب وعدہ اگلے روز ہاشم انور مجھ سے ملنے آفس پہنچ گیا، لیکن اسے اکیلے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، جبکہ آج تو اسے منصور صاحب کے ساتھ آنا تھا۔ میں نے جب اسی حوالے سے سوال کیا تو اس نے بتایا منصور صاحب کی آج کی مصروفیات پہلے سے طے تھیں، اس لیے وہ آ نہیں سکے، لیکن انہوں نے پیشی پر عدالت پہنچنے کا وعدہ کیا ہے، ہاشم نے کہا۔ پیشی پر؟ میں نے سوالیہ نظر سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے جب پولیس اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کرے گی؟ جی ہاں، میری یہی مراد تھی، ہاشم نے جواب دیا۔ ضمانت وغیرہ کے سلسلے میں منصور صاحب سے بات ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ جی، وہ عاطف کا ضمانتی بننے کے لیے تیار ہیں، کہہ رہے تھے کہ وکیل صاحب یعنی آپ ضمانت وغیرہ کے کاغذات تیار کروا لیں، جہاں جہاں ضروری ہوگا وہ آ کر دستخط کر دیں گے، اس نے بتایا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے ہاشم، اس کیس کے سلسلے میں بعض جگہوں پر آپ کی مدد اور تعاون کی بھی ضرورت پیش آئے گی، آپ اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں نا؟ میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ آپ مجھے ان دونوں میدانوں میں مستعد پائیں گے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اسے چند ابتدائی نوعیت کی ہدایات دے دیں۔ یہ کام تو میں چالان پیش ہونے سے پہلے پیش کر دوں گا بیگ صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اور کوئی حکم؟ جب ضرورت ہوگی تو حکم نہیں بلکہ آپ کو زحمت دوں گا، میں زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ ذرا کیس کی باقاعدہ سماعت تو شروع ہونے دیں۔ بوقت رخصت اس نے مجھ سے مسافہ کیا اور سرسری انداز میں پوچھ لیا، بیگ صاحب آپ میری شاپ پر کب تشریف لا رہے ہیں؟ شاپ پر؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، آپ کو سن گلاسز دیکھنا تھے نا؟ اس نے پلکیں جھپکائیں اور بولا۔ او ہاں، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بس ذرا فرصت مل جائے پھر انشاءاللہ ضرور چکر مار لوں گا۔ ویسے ایک بات ہے ہاشم صاحب، میں نے اپنی بات کے اختتام پر جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا۔ کون سی بات بیگ صاحب؟ ہاشم نے پوچھا۔ یہ بات کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تو آپ کی شاپ پر جب جاؤں گا تب جاؤں گا ہی،
لیکن آپ اٹھتے بیٹھتے مجھے خوب مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں. اگر کبھی وکالت کا پیشہ چھوڑ کر مجھے دکانداری کرنا پڑی تو سیلز مین شپ میں مار نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا. میں نے تو مذاق کے انداز میں بات کی تھی. وہ گہری سنجیدگی سے بولا. چلیں کوئی بات نہیں بیگ صاحب, ہم اسے ایڈجسٹ کر لیں گے. ایڈجسٹ؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا. ہاشم صاحب, میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا. میں بولا. ویری سمپل بیگ صاحب. وہ لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا. اگر میں واقعی آپ کو مارکیٹنگ سکھا رہا ہوں تو اس کیس کے دوران میں بھی آپ سے گاہے بگاہے وکالت سیکھتا رہوں گا. حساب برابر ہو جائے گا. کیا پتا. اس نے بڑی ڈرامائی انداز میں توقف کیا, پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا. کیا پتا مستقبل بعید میں مجھے دکانداری چھوڑ کر وکالت کا خوانچہ لگانا پڑ جائے. وکالت کا خوانچہ؟ یہ کیا ہوتا ہے ہاشم صاحب؟ بے ساختہ میری ہنسی نکل گئی. بھائی بیگ صاحب, وہ سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا, میں آپ کی طرح کا کوئی ماہر اور تجربہ کار وکیل تو ہوں گا نہیں جو میرے کریڈٹ پر درجنوں بلکہ سینکڑوں کامیاب کیسز درج ہوں اور لوگ مزید کیس میں ریکارڈ پر چڑھانے کے لیے بھی بے چین ہوں. مجھے تو روز کنواں کھود کر اپنے لیے پانی نکالنا ہوگا. ہاشم نے کہا. لیکن اس کنویں اور پانی کا خوانچہ وکالت سے کیا کام؟ میں نے کہا. جناب, جب میری کوئی پیشہ ورانہ ساکھ نہیں ہوگی تو پھر عمدہ قسم کا دفتر سجا کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. مجھے بنفس نفیس مارکیٹ میں رزق کی تلاش میں نکلنا پڑے گا, اور وہ بھی اس طرح. ہاشم نے کہا, اور اس نے دونوں بازو پھیلا کر کچھ اس انداز میں اشارہ دیا جیسے اس نے کوئی تھال وغیرہ اٹھا رکھا ہو. پھر اپنی بات کی تکمیل کرتے ہوئے بولا. میں ایسا اپنی وکالت کا خوانچہ اٹھا کر سٹی کورٹ کے باہر اور کبھی اندر یہ صدائیں لگایا کروں گا. اے بھائی صاحب, اللہ کے نام پر مجھ سے کوئی کیس کرا لو, بڑی دعائیں دوں گا. اے بہن, اگر شوہر سے کوئی تنازع چل رہا ہے تو لعنت بھیجو اس منحوس کی شکل پر. میں آخر کس مرض کی دوا ہوں؟ مجھ سے اور میری خواجہ بدست وکالت سے رجوع کرو. کورٹ سے ایسا خلا دلواؤں گا کہ عمر بھر دعائیں دو گی, وغیرہ وغیرہ. اور میں اپنی ہنسی پر قابو رکھ نہ سکا. بے ساختہ کہا. ہاشم صاحب, آپ بہت زندہ دل اور دلچسپ انسان ہیں. میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. پھر پوچھا, آپ کو کبھی اداکاری وغیرہ کا بھی شوق رہا ہے؟ کبھی نہیں بیگ صاحب. وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. میں جو کچھ بھی بولتا ہوں اس میں کوئی تصنع بناوٹ یا اداکاری کا دخل نہیں ہے. یہ سب کچھ نیچرل ہوتا ہے. اس نے کہا. ویری گڈ, میں نے سراہنے والے انداز میں کہا. پھر پوچھا, اداکاری نہیں تو پھر لکھنے لکھانے کا شوق ضرور رہا ہوگا؟ پڑھنے کا بہت شوق ہے. جو بھی ناول یا کتاب ہاتھ لگے میں راتوں رات چاٹ ڈالتا ہوں. اس نے جواب دیا. آپ کی پڑھنے کی عادت بڑی سود مند ثابت ہو سکتی ہے. میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا. اگر آپ ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیں تو مجھے یقین ہے آپ ایک کامیاب رائٹر کے روپ میں خود کو منوا سکتے ہیں. آپ ڈائجسٹ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے مزید کہا. بس ایسے ہی, اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. وہ سرسری انداز میں بولا. پڑھا کریں, میں نے تاکیدی انداز میں کہا. خصوصاً سسپینس ڈائجسٹ تو بہت معیاری اور پرمغز میگزین ہے. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس میں میری کہانی چھپتی ہے, بلکہ واقعی یہ میگزین معتبر اور قابل تعریف ہے. میں نے کہا. اس نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور رخصت ہو گیا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.